وہ جو عادل راجہ ہے، عادل راجہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عادل راجہ کے جس طریقے سے یوٹیوب بین ہوا ہے، اسی طرح اس کے اور اکاؤنٹ بھی بین ہونے چاہیے۔ آپ کے سامنے ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو بھی توڑنے کے لیے مختلف جماعتیں بنائی گئی تھی، اور آج بھی پیپلز پارٹی کا آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ جتنی مرضی سازشیں کر لیں کہ عمران خان کو نائل نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ اس کو آؤٹ کریں گے تو عوام کا پھر جو ریئیکٹ ہوگا وہ فطری ریئیکٹ ہوگا، اور پھر ایک نون ایشو کو ایشو بنا کر اس کو مین اسٹریم میں لے آئے کہ تاکہ توجہ ہٹائی جا سکے، عوام کی توجہ ہٹائی جا سکتے۔ السلام علیکم، S5 میڈیا سے آپ کا میزبان ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی سردار طیب خان۔ سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ جس طرح سے ملکی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، صحافت پاکستان میں بڑی مشکل میں ہے اس ٹائم۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، S5 میڈیا کا بھی شکریہ کہ آپ نے میرا موقف لینے کی جو ہے وہ یہاں آئے اور مجھے دعوت دی۔ سر سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سیاسی حوالے سے، کیونکہ آپ نے کافی سیاسی حوالے سے بھی آپ کی ریسرچ ہے اور مختلف حوالے سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے موجودہ صورتحال ہے، تو پچھلے اگر ہم 74 سال دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کیونکہ تاریخ بھی پڑھی ہوگی، سیاست بھی پڑھی ہے، صحافت میں آپ کا ماشاءاللہ سے ایک نام ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم جو موجودہ سیاست ہے تو کیا یہ ٹھیک راستے پہ چل رہی ہے یا کچھ راستہ بھٹک چکے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہمارے چند ایک سیاستدانوں کی بھی بہت ساری خامیاں ہیں۔ اگر ہم اپنی سیاسی ہسٹری دیکھیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہماری سیاست میں بڑا اچھا اہم رول رہا ہے، اور بدقسمتی یہ رہی ہے سیاستدانوں کی کہ سیاستدان جو ہیں وہ ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اپنی حدودوں کے یود اور لمٹس کراس کر دیتے ہیں۔ میں سیدھی سی بات کروں گا، خان صاحب بڑے اچھے لیڈر ہیں، عوام میں مقبول ہیں، سارا کچھ ہے، اور ان کو ہم ان میں ہر چیز، ہر کوالٹی موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چند ایک ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ خان صاحب خود وہ چیزیں نہیں کہہ رہے تھے۔ ان کی ایسی سپیچز موجود ہیں جو وہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فوج میری ہے، ادارے میرے ہیں، اور مجھ سے زیادہ اہم فوج ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی فوج کو جو ہے وہ اس ملک کی ضرورت ہے۔ فوج ہے تو ہم ہیں، ہمارا ملک ہے، سرحدوں میں ہمارے نوجوان جو ہے حفاظت کرتے سارا کچھ جو، لیکن دیکھیں 9 مئی کو جو واقعہ ہوا یہ ہماری 70 سالہ تاریخ میں اس طرح کا کبھی بھی واقعہ رونما نہیں ہوا کہ عوام اور ادارے مطلب کہ لوگوں میں اتنا اکسانا، اور پھر یہ اکسانے والے کون لوگ تھے، یہ شرپسند لوگ کون تھے، اور عوام کو گمراہ کرنے والے کون لوگ تھے۔ عمران خان صاحب تو اس ٹائم طویل میں تھے، نیب کی طویل میں تھے۔ عمران خان نے تو نہیں کہا کہ جائیں آپ فلاں فلاں کور کمانڈرز کے گھروں کو آگ لگا دیں، اللہ نہ کرے آپ جا فلاں فلاں جگہ جائیں۔ تو یہ اکسانے والے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں ہیں نہیں، جن کی نیشنلٹی باہر ہے، برطانیہ کی کسی کی نیشنلٹی، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدھی سی بات ہے، وہ جو عادل راجہ ہے، عادل راجہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عادل راجہ کے جس طریقے سے یوٹیوب بین ہوا ہے، اسی طرح اس کے اور اکاؤنٹ بھی بین ہونے چاہیے، اور وہ لوگوں کو جو ہے اکسا رہا ہے۔ اور اس نے آپ کے سامنے 9 مئی کو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس ٹائم بھی وہ اکسا رہا تھا، لوگوں کو وہ مشتعل کر رہا تھا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اب جو لوگ گرفتار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ان کے ساتھ نرمی کریں۔ جس طرح سے PTI کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور سب کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ بندہ چھوڑ کے جانے والا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پارٹی ٹوٹ جائے گی یا پارٹی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، آپ کے سامنے ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو بھی توڑنے کے لیے مختلف جماعتیں بنائی گئی تھی، اور آج بھی پیپلز پارٹی قائم ہے۔ بھٹو صاحب کے دور سے ہی جو ہے فاطمہ جناح صاحبہ ہیں، ان کے حوالے سے بہت سی طریقے چلی ہیں، سارا کچھ ہماری ہسٹری رہی۔ کوئی بھی پارٹی جو ہے اس طرح نہیں ٹوٹ سکتی جب تک عمران خان زندہ ہے۔ عمران خان اس پارٹی کے قائد ہیں، PTI میں سمجھتا ہوں نہیں ٹوٹے گی، اور عمران خان اس کو جو ہے وہ آگے لیڈ بھی کریں گے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں فواد چودھری صاحب یا یہ جو مطلب کہ لوٹے ہیں، پہلے سے ہی لوٹے ہیں، مختلف پارٹیوں میں رہ چکے ہیں، یا ان کی جانے سے پارٹیاں ٹوٹ جائیں گی، میرے خیال سے نہیں۔ عمران خان کو ابھی عوام خاموش ضرور ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ الیکشن ہوں گے تو عوام اپنا غصہ جو ہے وہ بیلٹ پر نکالے گی، اور یہ آپ کو جب نتائج نظر آئیں گے تو قوم کے سامنے ہوگی یہ اب کیوں نہیں الیکشن کرا ہے۔ اب تو خان چلے وہ لوٹے بھی توڑ دی، اور خان خود کہہ رہا ہے کہ چند ایک لوگ مجبور ضرور ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر جا رہے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر پریس کلب میں آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آج بھی جو ہے وہ شام کو مختلف پریس کانفرنس ہوں گی، اور وہاں وہ بیٹھ کر ابھی آپ کے سامنے جو چور ہے جس نے ڈاکے مارے ہیں، جو مطلب کہ سسلین مافیا رہا ہے، وہ وہاں کرسی میں پریس کلب کی جا کر کرسی میں بیٹھتا ہے، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جو PTI یا عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے وہ گنہگار ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ چور ہے، وہ گڑی چور ہے، وہ فرا گوگی ہے، فلاں فلاں، مطلب اس طرح کے اس پر الزام لگتے ہیں۔ پاکستان میں اور بہت سارے ہم نے ایشو دیکھے ہیں پچھلے ایک مہینے میں، مہنگائی کا ایشو تھا، الیکشن کروانے کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا، وہ ایشو تھا،
اور بہت سارے ایشو تھے. پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, تو ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. ایک سیاست اور عمران خان اس وقت بہت زیادہ مین سٹریم میڈیا پہ آ گئے, وہ سارے ایشوز کو چھوڑ کے ایک یہی ایشو لے کے چل رہے ہیں. تو وہ ایشو کدھر گئے ہیں سر؟ کیا بنا ہے؟ آئین کا کیا بنا؟ مہنگائی کا کیا بنا؟ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ نگران سیٹ اپ جو یہاں قائم ہوا ہے، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ پنجاب میں آپ 14 مئی کو الیکشن کرائیں، وہ انہوں نے عوام میں اڑا دیا اور مطلب ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر اس کو مین اسٹریم میں لے آئے کہ تاکہ توجہ ہٹائی جا سکے، عوام کی توجہ ہٹائی جا سکتے اور جو ہے قوم کی توجہ ہٹائی جا سکے. ہمیں خوشی نہیں ہے، ہم بھی اس چیز کی مذمت کریں. 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ قابل مذمت ہے اور جن لوگوں نے بھی کیا ان کو کڑی سے زیادہ سارا کچھ کریں، لیکن آپ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہے، اشیاء خرد و نوش کی چیزیں ہیں، آپ اس میں تو کچھ ڈلیور کریں. ابھی ڈالر جو ہے 300 کو بھی پلس کراس کر رہا ہے. یہ حکومت تو ساگڈر سب تو تجربہ کار تھے، حکومت بھی تجربہ کار ہے، بڑے بڑے اس میں نام ایڈ ہیں. 13 پارٹیوں کی حکومت ہے، یہ تو تجربہ کار حکومت. چلے عمران خان نے 4 سال گند کیا تو آپ اس گند کو صاف کرنے آئے تو کیوں نہیں گند صاف کیا؟ آپ نے تو الٹا نیب کو اپنے لیے استعمال کیا اور نیب کو جو ہے آپ نے اس کے پارٹی کارڈ لیے اور اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا. تو یہ حکومت جو آئی اپنی کرپشن اور چوری لوٹ مار بچانے کے لیے آئی تھی، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ عوام میں جب یہ لوگ جائیں گے یہ رسوا ہوں گے اور یہ اپنے حلقوں میں منہ دکھانے کے لائق نہیں. سر ٹی ایل پی بھی لانگ مارچ لے کر آ رہی ہے. آفت سعد حسین رضوی صاحب لانگ مارچ لیں، کافی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا مستقبل دیکھتے ہیں ٹی ایل پی کا؟ دیکھیں یہ ٹی ایل پی جو ماضی والی ٹی ایل پی تھی وہ ایک اور ٹی ایل پی تھی، لیکن جو موجودہ ٹی ایل پی ہے وہ مجھے نون لیگ کی بی پارٹی مجھے نظر آتی ہے. تو طریقے لبیک پاکستان ان کا جمہوریہ آ کے ضرور لانگ مارچ کریں، لیکن مارچ کریں کہ بھائی الیکشن کیوں نہیں ہوئے، مارچ کریں کہ بھائی آپ لوگ آئین پر کیوں نہیں عمل درآمد کر رہے. چیف جسٹس جو پاکستان کا ہوتا ہے، سپریم کمانڈر ایک قسم کی صحت رکھتا ہے، اس کی کوئی بات کوئی سن رہا ہی نہیں ہے. مطلب کہ آج خود نوٹس کا ختم کر دیا گیا ہے. تو اب الیکشن کو ختم کرنے کی مطلب یہ ایک گیم ہے پراپر ایک پلان کے ساتھ حکومت کیا پراپر، کیونکہ توجہ نہیں دے رہے، الیکشن کی چاہتے نہیں ہے. ان کو پتہ الیکشن ہو گئے تو یہ لوگ جو ہے وہ یہ صرف مہینوں کا انتظار. چند اکتوبر میں چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں، قاضی فائز سیزر صاحب آ رہے ہیں، یہ ان سے امیدیں باندھ رکھے ہیں کہ وہ آئیں گے، خان کو نائل کریں گے، پھر ہم نواشی کو واپس لا کے اس کی نائلی ختم کریں، اس کو دوبارہ جو ہے وہ نائل ہو سکیں گے عمران خان صاحب اگر یہ لوگ چاہ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اتنا کچھ انہوں نے کر دیا ہے، پارٹی توڑنے تک کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جیسے خان صاحب کہتے ہیں جی کہ ایک طاقتور بندے نے وعدہ کیا ہوا ہے اور مجھے نائل بھی کیا جائے گا اور پارٹی بھی ختم کی جائے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کر پائیں گے؟ یہ پوری کوشش کریں گے تبھی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں، آئین پر عمل درآمد کرائیں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ مسلط ہے اور یہ غیر قانونی طریقے پر جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتا ہے اور نون لیگ کی بی ٹیم بنا. اور پھر پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کہتی ہے وہ تو نگران حکومت کی گرفتاری کے ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. پھر کبھی یہ کہتے ہیں ضمانت پارک میں دہشت گرد ہیں، ہم اس کے سرچ آپریشن کہہ رہے ہیں. تو ایک سیاسی بی ٹیم بنا ہوا ہے. تو یہ امید رکھے ہوئے ہیں قاضی فائز صاحب سے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی آئین قانون کے مطابق کریں گے جو بھی فیصلہ کریں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جتنی مرضی سازشیں کر لیں کہ عمران خان کو نائل نہیں کر سکیں گے. اگر یہ اس کو آؤٹ کریں گے تو عوام کا پھر جو ریئیکٹ ہوگا وہ فطری ریئیکٹ ہوگا اور پھر اس کو آپ کے سامنے ہوگا کہ عوام کا ریئیکٹ پھر کوئی نہیں روک سکے. اب تو سر عوام بہت ڈر چکی ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے تو کوئی ریئیکٹ کرنے والا ہوگا؟ دیکھیے عوام ڈر نہیں چکی، عوام جو ہے وہ خاموش ضرور ہے اور عوام مذمت کرتی ہے 9 مئی والے واقعات کو. اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ جب یہ الیکشن ہوں گے تو اس میں عوام جو ہے اپنا پازیٹیو رول ادا کرے گی. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ بڑی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں اس ٹائم چھوڑ رہے ہیں، یہ لوگ نہ صرف پچھتائیں گے بلکہ روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے کہ بھائی ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے. جی بہت شکریہ سردار طیب خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ملکی صورتحال اور صحافتی صورتحال پہ ہم بات چیت کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.